بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق کے اندر ہم نے مرکب غیر مفید کی اقسام تھی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب ماناسب. اس کے متعلق پڑھا تھا اور اس پہ پریکٹس بھی کی تھی اور آپ کو بھی کہا تھا کہ پریکٹس کرنی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے کی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اب آج کے سبق کے اندر ایک تو اس میں ہم مطالعہ کرنے کا بھی طریقہ جانیں گے اور کلمات کے متعلق بھی پڑھیں گے. تو یہ دو باتیں جو بہت ہی اہم ہیں کسی بھی کتاب کو حل کرنے کے لیے، علم نحو کے اعتبار سے اس کا مطالعہ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آج پڑھیں گے. کہتے جاننا چاہیے کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھے کلمہ جب بھی بنے گا وہ یا دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں کلمے ہی ہوتے، لیکن دو سے کم کلمہ نہیں ہوگا. وہ جیسے ضرب زید. اب کہتے ہیں کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، خواہ وہ دونوں کلمے لفظاً ہوں. لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں دونوں سامنے دکھتے ہوں، سامنے نظر آ رہے ہوں. جیسے ضرب ایک ہو گیا، نمبر دو زید دو، تو یہ دو کلمے ہو گئے، لیکن ابھی ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. ضرب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، زید بھی نظر آ رہا ہے. اسی طرح زید ایک ہو گیا، قائم دو، دیکھیں دو. ان دونوں کو کہتے ہیں جملہ. ان دونوں کو جملہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا زید یہ جملہ نہیں ہے. جملہ تب بنے گا جب وہ دو چیزیں ہوں گی یا دو سے زیادہ. اسی طرح جملہ یہ نہیں ہے، جملہ تب بنے گا جب اس کے ساتھ یہ بھی آ جائے، کیونکہ جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. اب خواہ وہ لفظاً ہو، جیسے میں نے بھی آپ کو بتا دی لفظاً کی مثال کہ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ دوسرا جو ہے تقدیراً ہو، جیسے اضرب. اب دیکھیں یہ بھی جملہ ہے، لیکن آپ کہیں گے جی یہ تو اکیلا ہے، پیچھے تو ہم پڑھ کے ہیں جملہ دو ہونے چاہیے، اب یہاں تو اضرب اکیلا ہے. تو اسی کا مطلب سمجھا رہے. تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو تو ایک، دوسرا اس کے سامنے نہ ہو لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ہو. تقدیراً کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کلمہ ایک ہی ہے لیکن دوسرا کلمہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ دو کلمے ہو جاتے ہیں. جیسے اضرب، یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مخاطب کی ہے، انت، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. لہذا جب بھی اضرب لکھا جائے گا تو اس کے آگے انت نہیں لکھا جاتا بلکہ صرف اضرب لکھا جاتا ہے. انت اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم تقدیراً کہتے ہیں. تو یہ بھی جملہ ہی ہوگا. تو یہ دو صورتیں نے بتا دی، یا تو سامنے دونوں موجود ہوں گے یا سامنے ایک ہی ہوگا لیکن دوسرا کیوں نہیں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ دوسرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو یہ جملے کے بارے میں بتا دیا کہ جملہ دو کلموں سے یا اس سے زیادہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں. کلمات کے زیادہ ہونے کی کوئی حد نہیں. ایک ہی لائن پوری کی پوری ہو وہ بھی کلمہ ہے، دو صفحے ہوں وہ بھی کلمہ ہے، ایک صفحے ہوں وہ بھی سارے کے سارے جو سے جملے کے اندر آ جائے گا بس. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لفظاً بھی ہو سکتے ہیں کلمے اور مانن بھی. جیسے یہ دونوں جو سے مل جائیں تو جملہ بن جائیں گے. اب لفظوں میں موجود ہیں اور یہ ایک ہے لفظوں میں موجود تو ہے لیکن اس کے اندر جو دوسرا ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جملہ ہوگا. اب یہاں سے مطالعہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے. کہتے جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کے اندر اسم بھی ہوگا، اس کے اندر فعل بھی ہوگا، اس کے اندر حرف بھی ہوگا. تین چیزیں ہوں گی، اسم، فعل، حرف، کیونکہ کلمات جو زیادہ ہیں. تو کہتے اب ہمیں ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے تمیز کرنی ہے. تمیز کا مطلب آگے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے. مطالعے کا سب سے پہلے طریقہ کہ آپ دیکھیں کہ جو لفظ ہمارے سامنے قرآن کے اندر آیا ہے، کسی کتاب میں آیا ہے، وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے. تو اسم کی علامات بھی آگے آ رہی ہیں جن کو دیکھ کر آپ پہچان سکیں گے، فعل کی علامات بھی آ رہی ہیں اور حرف کی بھی. اس کی پریشانی آپ نہیں لینی. صرف آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ متعلق میں ایک چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے،
اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، ایک چیز ہوگی، مطالعے کا ایک طریقہ ہو گیا۔ نمبر 2، اور دیکھنا چاہیے کہ کون سا کلمہ معرب ہے، کون سا کلمہ مبنی ہے، یہ دوسرا طریقہ آ گیا۔ اب معرب کس کو کہتے ہیں، مبنی کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، اس وجہ سے ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اس وجہ سے آپ نے اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلا کام اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، دوسرا کام مطالعے کا کیا ہے کہ معرب مبنی میں سے کون سا ہے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، عامل کون سا ہے اور معمول کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ عامل سے مراد ہوتا ہے انگلش میں ورب کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدن، یہ دیکھیں یہ ضرب زیدن۔ اب اس میں عامل کون ہے جی، یہ ضرب، اچھا جی، اس کو کہتے ہیں عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا، تو عمل کون کر رہا ہے، ضرب، کس میں عمل کر رہا ہے، زید، تو زید معمول ہو گیا کہ ضربہ نے زید کے اوپر 2 پیش دی ہیں، یہ 2 پیش آئی ہیں ضربہ کی وجہ سے، کہ ضربہ اپنے فاعل کو 2 پیش دیتا ہے یا صرف ایک پیش دیتا ہے، یعنی مرفوع یا 2 تنوین، تو اس وجہ سے ضربہ عمل کرنے والا ہے، کس کے اندر عمل کرنے والا ہے، زید کے اندر، تو زید معمول، ضربہ عامل۔ تو آپ نے جملے کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سا عامل ہے، کون سا معمول ہے، 3 چیزیں ہوگی۔ اور چوتھی، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جملے کے کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، آیا مضاف مضاف الیہ ہے، آیا مبتدا خبر ہے، آیا فعل فاعل یا فعل مفعول بھی ہے، یہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ بھئی فاعل کون سا ہے، مفعول بھی کون سا ہے، مبتدا کون سی ہے، خبر کون سی ہے۔ اور 5واں طریقہ کیا ہے کہ مسند اور مسند علیہ تاکہ ظاہر ہو جائیں اور جملہ کے معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ جب آپ جملے کے کلمات کا تعلق پہچان جاؤ گے تو اب آپ پر ایک چیز کھل کے واضح ہو جائے گی، وہ ہوگا مسند اور مسند علیہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ جملہ، اس جملے کا اگلے جملے کے ساتھ مبتدا خبر کا تعلق ہے، تو اب آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ مبتدا ہمیشہ مسند الیہ ہوتی ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، تو جب پہلا جملہ مبتدا ہے تو ظاہری بات ہے مسند الیہ، اگلا جملہ خبر ہے تو ظاہری بات ہے مسند۔ اسی طرح آپ نے پڑھا کہ بھائی فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل اور جو اس کے بعد آنے والا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ جملہ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے تو اب ظاہری بات ہے جو پہلا فعل آئے گا وہ مسند ہوگا اور آگے جو آئے گی اسم وہ کیا ہو جائے گی، مسند الیہ۔ تو یہ مطالعہ کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 1 اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، یہ آپ نے معلوم کرنا ہے۔ نمبر 2 معرب مبنی میں سے کیا، نمبر 3 عامل اور معمول کون سا ہے، نمبر 4 کہ کلمات کا آپس میں تعلق کیسا ہے، آیا مبتدا خبر کیا ہے، فعل فاعل کیا ہے یا مضاف مضاف الیہ کیا ہے۔ اس سبق خود بھی سنیں غور سے اور آگے بھی شیئر کریں اگر پسند آئے، اور لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔